الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلاما علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس میں حکم فرمایا ہے، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ ایمان والوں کو حکم فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، سود نہ کھاؤ اور نہ کھلاؤ، یعنی سود نہ لو اور نہ دو۔ یہ سود اس زمانے میں بھی یہ طریقہ تھا جو سود خور تھے ان کا، کہ وہ جب قرض دیتے تھے تو جتنا قرض دیا جاتا تھا اس سے زیادہ اس وقت پر وصول کرتے تھے جو وقت طے کیا جاتا تھا، اور اگر وقت پر وہ قرض ادا نہ ہوتا تو پھر اور زیادہ بڑھا دیتے تھے، اور یہ کام وہ بار بار کرتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی سود خوروں کے یہاں اس طرح کی ترتیب ہوا کرتی ہے، جس کو سود پر سود یعنی بیاج در بیاج کہا جاتا ہے، یعنی اس پر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ تم مجھ پر یقین رکھتے ہو، مجھ پر ایمان لائے، میری قدرت، میرے اختیار کو مانتے ہو، مت ڈرو غربت سے، مت اتراؤ اپنے مال سے۔ یعنی ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، اس طرح کا معاملہ سود کا، سود نہ لو اور نہ دو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ کے پاس مت جاؤ جو نافرمانوں کے لیے، اللہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے اور کفر کرنے والوں کے لیے تیار رکھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے خیر و عافیت کا معاملہ، خیر و برکت کا معاملہ اسی میں ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر و عافیت ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کر رہو، اور یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہی اطاعت الہی ہے۔ تو رسول کی نافرمانی کرنے والا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خدا کی فرما برداری کر رہا ہے، جو رسول کا نافرمان ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ وہ خدا کا بھی نافرمان ہے۔ رسول کی فرما برداری ہی خدا کی فرما برداری ہے، اور رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کے فرما بردار بنو، فرما بردار بن کر رہو، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں پر ہی اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور خیر و عافیت کا معاملہ انہی کی زندگی میں انہیں نصیب ہوتا ہے۔ آگے کہا گیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کا عرض، جس کا چوڑان، یعنی وہ اتنی بڑی ہے کہ یہ سب آسمان اور زمین اس میں سما جائیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقیوں کے لیے تیار رکھی ہے۔ اب آگے کہا گیا متقیوں کے تعلق سے کہ تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ متقی کون ہیں اور کس کو متقی کہا جائے گا، تو آگے حکم ہو رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، یعنی چاہے خوشی کا موقع ہو تب بھی اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر غم کا ماحول ہو، رنج و غم کا موقع ہو تو پھر بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولتے، وہ اپنے رب کو ہی یاد رکھتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں ذرا ہم اپنا بھی حساب کرتے چلیں کہ خوشی کے موقع پر بھی خدا کو بھول جاتے ہیں، اور جب غم کا ماحول ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں خدا یاد نہیں آتا، بلکہ دنیا کی طاقتیں ہمیں یاد آتی ہیں کہ ہماری اس غم کو یہی خوشی میں تبدیل کر دیں گی۔ یاد رکھو اللہ کو قدرت حاصل ہے، اللہ کو اختیار ہے کہ تمہیں خوشی عطا فرمائے، یہ غم کا ماحول دے دے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے ان متقیوں کے لیے ان کی پہچان کرائی کہ متقی کون ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت بھی، خوشی کے موقع پر بھی
اور رنج و غم کے موقع پر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے، وہ اپنے مالک کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہا گیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان پر کوئی ظلم بھی کرے، انہیں کوئی برا بھلا بھی کہہ دے، انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچا دے، تو جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جن کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے یا ان پر ظلم ہوتا ہے، تو اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو تو پی ہی جاتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، ان کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے متقیوں کی یہ پہچان آپ کو کرائی اور بتا دیا کہ متقی کون ہے۔ آگے کہا گیا واللہ یحب المحسنین، اور یہ ایسے نیک ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کے عرض کے تعلق سے اس آیت میں ذکر ہوا، جو لوگ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے اختیار کو نہیں مانتے، ان کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب جنت اتنی بڑی ہے کہ یہ سب آسمان اور زمین اس میں سما جائیں، تو پھر یہ دوزخ کہاں جائے گی، دوزخ کہاں ہے؟ یہ ان لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے اور اللہ کے اختیار کو نہیں مانتے، جبکہ اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ سوئی کے باریک سوراخ میں سے اونٹ کو گزار دے، وہ ذرے کو پہاڑ اور پہاڑ کو ذرہ بنا سکتا ہے، وہ جان کو بے جان والا اور بے جان والے کو جاندار بنا سکتا ہے۔ اسے قدرت حاصل ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، وہ جس طرح سے جس چیز کو چاہے جہاں چاہے وہاں رکھے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے، ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ نے ایمان والوں سے یہ حکم فرمایا، اپنے ایمان والوں سے اپنی جنت کی بات بتائی کہ جنت اتنی بڑی ہے، اتنا عرض ہے اس کا کہ یہ سب آسمان اور زمین جو ہیں وہ سب اس میں سما جائیں۔ وعدت للمتقین، اور یہ جنت جو ہے یہ متقیوں کے لیے تیار رکھی ہے۔ ایسا ہی سوال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہودیوں نے کیا تھا کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین جب سب اس میں آ جائیں تو یہ دوزخ کہاں جائے گی؟ آپ نے بڑے پیارے انداز میں جواب ارشاد فرمایا تھا اور محبت کے ساتھ جواب دیا تھا کہ اے لوگو، تم خدا کو نہیں مانتے جبکہ اللہ نے تمہارے تورات اور انجیل میں بھی اس طرح کا حکم نازل فرما رکھا ہے، اس میں بتا رکھا ہے جنت کے تعلق سے، اور اللہ نے یہ حکم ہمارے لیے بھی نازل فرمایا ہے۔ تو سنو، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی قدرت ہے، اور اچھی طرح جان لو جب دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی۔ یہ اللہ جانے کہ دوزخ کو کہاں رکھے، اس کی قدرت اس کو حاصل ہے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ ہمیں جنت بتائی گئی ہے، ہمیں دن